بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم محمد بھٹا اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد بھٹا سے مخاطب ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل میں انتہائی پیاری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ویڈیو سن کر مزہ آئے گا۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ امیر سے امیر ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس دولت ہو، میری عزت ہو، شہرت ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دولت مند، شہرت یافتہ اور اس طرح کے ہر منصب پہ کامیاب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلا میرے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سے 40% آپ نے یہ سیونگ کرنی ہے۔ 40% آپ نے جو سیو کرنا ہے اس کو کہیں انویسٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے اپنی ضروریات کا دائرہ کار محدود کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہوتی ہیں ضرورتیں، ایک ہوتی ہیں خواہشیں۔ جب بھی آپ میری بات کو آپ غور سے سن لیں، پلے باندھ لیں کہ آپ کی خواہشوں والا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ آپ ضرورت کی چیزیں نہیں لیتے بلکہ خواہشوں کی والی چیزیں لیتے ہیں۔ جب مثلا ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ گاڑی ہو، آپ باغ کی گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر اپنا سرمایہ آپ برباد کر ڈالتے ہیں۔ آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے موٹر سائیکل 2 رکھنے کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، میں بھی رکھوں گا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی خواہشیں اور ضرورتیں لکھیں اور پھر آپ نے جب بھی خرید و فروخت کرنی ہو سب سے پہلے اپنی ضرورتیں آپ خریدیں، خواہشوں پہ توجہ نہ دیں۔ خواہشیں تو انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو آپ مکمل نہیں کر سکتے۔ کچھ آپ کی خواہشیں ہوں گی، کچھ آپ کی بیوی کی خواہشیں ہوں گی، کچھ آپ کے بچوں کی خواہشیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ضروریات کو پورا کرنا ہے، جو کہ انتہائی اہم چیز ہے۔ خواہشیں بھی ساتھ کرتے رہیں لیکن خواہشوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے امیر بننے کا کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں۔ آپ جب اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 40% بچانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پوائنٹ جو امیر بننے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں کہ امیر بننا ہے کہ نہیں بننا۔ کیوں کہ آپ کی بیوی اگر چاہے تو آپ امیر بن سکتے ہیں، اگر وہ چاہے آپ ذلیل ہوں، خوار ہوں، آپ مانگتے پھریں، لوگوں سے قرض لیتے پھریں، تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس سب سے پہلے جب آپ امیر ہونے کا سوچیں تو اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کر لیں کہ میں امیر بنوں یا نہ بنوں، کیا آپ نے بننے دینا ہے کہ نہیں بننے دینا۔ تو پھر میرے دوستو آپ کامیاب ہوں گے۔ چوتھے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن پاور جو ہے نا وہ آپ کے پاس خود مختاری ہونی چاہیے۔ آپ ڈیسیژن کرنے میں کسی کے محتاج نہ ہوں، نہ کسی بچے کے، نہ اپنی بیوی کے، نہ کسی دوست کے، بلکہ جو ڈیسیژن لینا ہے پہلے اس پہ سوچیں، مشورہ کریں، لیکن یو شوڈ ٹیک ڈیسیژن ایٹ یور اون۔ جب آپ خود ڈیسیژن لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا۔ 5واں پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں سیکنڈ سورس آف انکم آپ کا ضرور برضرور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ کا سیکنڈ سورس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کر لیں، اور نہیں تو کوئی بھینس وغیرہ کسی کو خرید کے دے دیں، وہ پالتا رہے گا۔ مناسب آپ کا طے کر لیں کیا شراکت کا کاروبار ہوگا آپ کا۔ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے کسی بے روزگار دوست، بھائی یا رشتہ دار کو بھی روزگار دے سکتے ہیں۔ اس کو کوئی کام پہ لگا دیں، انویسٹ کریں، اس پہ نگرانی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ ہو جائے گا۔ یقین کرو دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور نوکری کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب بندے کی اس محروم ہو جائے بندہ، لیکن آپ کے پاس اگر سیکنڈ سورس آف انکم ہوگا تو آپ گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے۔ 6 نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
میں جو سیو کر رہا ہوں 40% اس کو صحیح جگہ پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ جب آپ صحیح جگہ پہ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو انکم آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کی سیونگ کہیں سے کہیں بڑھتی جائے گی۔ سب سے ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں 6 نمبر پہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمائی کے 3 حصے کرنے ہیں۔ اگر آپ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ خرچ کرتے ہیں، 2 حصے بچاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ انتہائی خوش نصیب دنیا کے بندے ہیں کہ آپ کے 2 حصے پیسہ بچ رہا ہے، سیونگ ہو رہی ہے، اور 1 حصہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب اور بختور ہیں، سمجھیں اپنے آپ کو اگر آپ یہ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے دوسرا سٹیج، وہ بندہ جو اپنی کمائی کا آدھا خرچ کر رہا ہے، آدھا بچا رہا ہے، وہ بھی میں کہوں گا کہ کفید شعار ہے۔ اور جو بندہ 100 روپے کما رہا ہے اور 100 روپے ہی خرچ کر رہا ہے تو سمجھ لو ذلت اس کا مقدر ہے، اسی سٹیج پہ بھی وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی ہوش سے کام لیں، اپنی خواہش اور ضروریات کی ایک لسٹ بنائیں، اور 7ویں نمبر پہ جو میں آپ کو مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ خریداری کے لیے نکلیں تو خریداری کے لیے گھر سے نوٹ کر لیں چیزیں یہ چاہیے۔ اگر آپ نے گھر سے فرض کیا 10 چیزیں نوٹ کر لی ہیں تو آپ وہ 10 چیزیں لے کر ہی آئیں۔ جب آپ بازار جائیں گے آپ کو سینکڑوں چیزیں اپیل کریں گی کہ مجھے خریدو مجھے خریدو، میں بھی آ گئی ہوں مارکیٹ میں بھی موجود ہوں، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ وہ سینکڑوں چیزیں آپ کو پکاریں گی، دوست ہمیں لے لو ہمیں لے لو، ہم تیار بیٹھی ہیں لینے کے لیے۔ تو آپ نے کہنا ہے نہیں بھائی، میں نے جو لسٹ اپنی ضرورت کے مطابق بنائی ہے میں وہی لے کر جاؤں گا۔ 10 بنائی ہے تو 10 ہی لیں۔ ادھر آ کے آپ 15 چیزیں لیتے ہیں اور پھر آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی لسٹ جو ضروری چیز ہو وہ بنائیں اور وہی چیزیں لے کے جائیں۔ یاد رکھیے کہ بڑے اخراجات سے آپ کا پیسہ اتنا نہیں لگتا جتنا چھوٹے چھوٹے اخراجات سے لگتا ہے، تو آپ یہ چیز بھی کنٹرول کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فضول چیزیں خریدنے سے گریز کریں۔ ناظرین امید ہے میرے آج کے 7 پوائنٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں جب آپ ایک امیر اور غنی شخص ہو جائیں گے۔ اور جاتے جاتے میں ایک پوائنٹ اور بھی دے جاؤں آپ کو، سنہری حروف کے لکھنے کے مترادف ہے یہ پوائنٹ کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، غریبوں کا حصہ بھی نکالیں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اور اپنی کمائی کا جو شریعت نے قانون بنایا ہے اس میں سے اگر زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو زکوٰۃ دیں، قربانی کا ٹائم آ گیا تو قربانی ادا کریں، اگر فقیر آ گیا تو اس کو اپنے در سے خالی نہ لوٹائیں، اس کو کچھ نہ کچھ دیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حکیم محمد بھٹا، رمضان دعا خانہ، قاسم میلہ، ملتان، پاکستان۔ اللہ حافظ۔